بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو ایجوکیشن کے بزنس کا حکم۔ کیا کو ایجوکیشن کا بزنس جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ مصعب صاحب کراچی سے۔ شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جس میں کو ایجوکیشن سسٹم ہو، ایسا ادارہ کھولنا اور اس پہ پھر بزنس کرنا۔ تو دیکھیں، بزنس ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کو اکٹھا بٹھانا بغیر پردے کے اور بغیر، یعنی وہ لڑکیاں بھی ظاہر ہے پردے میں تو نہیں عام طور پر ہوتی، یہ ماحول ان کو دینا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کا آپ گناہ ہوگا جو بھی یہ کام کرے گا، لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جو آپ کو ارننگ ہو رہی ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھانے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ٹیچنگ کی ہو رہی ہے۔ جو آپ ان کو کورس پڑھا رہے ہیں یا اپنے ہاں پڑھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ فیسیں لے رہے ہیں۔ تو بعض عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو ناجائز ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی ارننگ حرام نہیں ہو جاتی۔ ارننگ کا تعلق اس ٹیچنگ سے کہ آپ ان کو پڑھا کیا رہے ہیں۔ اگر جائز چیز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے لیے ارننگ حلال ہے، اور اگر حرام چیز پڑھا رہے ہیں تو ارننگ آپ کی حرام ہوگی۔ تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا چاہیے معاشرے میں، اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کی ارننگ حرام نہیں ہوتی۔ جمعہ میں محدود جماعت ہو تو باقی لوگ کیا کریں؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں انڈیا میں جمعہ کی نماز کے لیے صرف 100 لوگوں کو اجازت ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کے ذمہ دار گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی تعداد پوری ہونے پر گیٹ بند کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو پہنچ گیا وہ پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی نہ پہنچا تو اس کے لیے جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ دوسری مسجد تلاش کرے گا جہاں 100 افراد شامل ہو سکیں؟ محمد مظہر یو پی سے۔ جی، اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ دوسری مسجد تلاش کرے جہاں 100 افراد جمع ہو سکتے ہوں۔ ہماری رائے میں گھر میں جمعہ ان حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، لیکن آپ اگر ہندوستان کے علماء آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ان کی رائے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری تو یہی رائے ہے کہ جمعہ کے لیے اذن عام ضروری ہے، اور گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو محدود لوگ ہوں گے، باقیوں پر آپ پابندی لگائیں گے تو اذن عام والی شرط نہیں پائی جاتی۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ دونوں طرف سے بہت دلائل دیے گئے ہیں۔ بہرحال ہر طرف علماء ہیں، آپ اگر وہاں علماء کو فالو کریں ان کے فتوے کو تو بھی ٹھیک ہے۔ جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ میری کچھ دنوں بعد پاکستان کے لیے فلائٹ ہے، وہ فجر سے 20-30 منٹ پہلے فلائٹ ٹیک آف ہوگی۔ اس صورت میں کیا مجھے جہاز میں نماز ادا کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نصر اللہ صاحب شارجہ سے۔ دیکھیں، اگر فجر کا وقت ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے تو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں آپ، لیکن اگر فجر سے پہلے ہی جہاز اڑ جاتا ہے اور فجر یقینی طور پر جہاز کے اندر ہی آ رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ جائیں واش روم میں، باقاعدہ پراپر وضو کریں، اور نیچے واش روم میں پانی گرتا ہے اس کو ٹیشو سے اچھی طرح صاف کریں تاکہ آئندہ لوگوں پر وضو کرنے پر پابندی نہ لگا دے جہاز کا عملہ۔ تو اچھی طرح صاف کریں تاکہ بالکل ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ نیٹ کلین ہو گیا۔ یہ وضو کرنے کے بعد آپ نکلیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ سوار ہونے سے پہلے اندازہ لگا لیں کہ جہاز کی ڈائریکشن کہاں سے کہاں ہوگی، لہذا قبلہ کس طرف ہوگا، یہ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بیت اللہ اس طرف ہے، سعودی عرب مکہ اس طرف ہے، اور ہمارا جہاز یوں جائے گا، تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پھر اس کا مطلب اتنی دیر میں میری ڈائریکشن اس طرف ہوگی، تو ایک اندازے سے آپ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، یا ایئر ہوسٹس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو اگر ایئرپورٹ پہ پہلے سے وہ اس کا اہتمام کرے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ جہاز میں جہاں آپ کو جگہ ملے تمیز سے کنارے پہ چادر بچھائیں اور کھڑے ہو جائیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، جلدی فرض پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ ہے، کیونکہ وہاں پڑھنے نہیں دیتے تو فی الحال 2 فرض پہ بھی اکتفا کر لیں، صحیح ہے، مختصر پڑھیں وہ، اور سلام پھیرتے ہی اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں آپ۔ اگر آپ کو اس پر بھی عمل نہ کرنے دیا جائے اور جہاز کا عملہ آپ کو اس سے روکے، ریکویسٹ کریں پھر بھی روک رہا ہے، تو پھر مجبوراً آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جہاں بھی آپ کا رخ ہے بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیں آپ۔ رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، اور پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اترتے ہی اس نماز کو آپ لوٹا لیں، دوبارہ پڑھ لیں قبلے کی طرف کھڑے ہو کر رخ کر کے۔ یہ طریقہ ہے جی جہاز میں نماز پڑھنے کا۔ مسجدیں کھلنے کے باوجود وائرس کے خوف سے گھر پر نماز پڑھنا۔ یہاں مسجدیں کھل چکی ہیں اور نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اگر کوئی شخص وبا کے خوف کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے اور گھر پر ہی فرض نماز ادا کرے تو کیا یہ درست ہے؟ محمد شعیب مکہ سے۔
دیکھیں اس میں اصل میں جو حکم ہے مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہے، یعنی جو آدمی خود نماز پڑھ رہا ہے نا، اسے اگر دلائل سے یا ڈاکٹروں کی تحقیق سے یہ غالب گمان ہو کہ میں اگر جماعت سے نماز پڑھوں گا تو یہ بیماری لگنے کا خطرہ مجھے ہے، غالب گمان ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد کی نماز چھوڑ دے۔ اور اگر اس کا اپنا غالب گمان یہ ہو کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ تو اصل حکم ہے۔ ویسے جو مشاہدے کی مبنی ایک حقیقت جو میں بتاؤں کہ کیونکہ سعودی عرب بہرحال ایک ایسا کنٹری ہے جس میں قانون کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہاں گورنمنٹ باقاعدہ جو ماہرین کی رائے لے کر ڈاکٹروں کو فالو کرتی ہے۔ جن ملکوں میں جمہوریت ہے نا، ان میں گورنمنٹ بعض دفعہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک رائے پر عمل کرائے، لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرو اور جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے، لیکن کچھ علاقوں میں گورنمنٹ کی باتوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں، بہت سے علاقوں میں نہیں بھی کر رہے۔ تو جمہوریت میں پھر یہی چلتا ہے، اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک گورنر اعلان کرے گا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے، اسکول کھلنے چاہیے، نہیں کھلنے چاہیے، پھر محرم میں سب کچھ کھل رہا ہے، ربیع الاول میں سب کچھ کھل رہا ہے، اور جناب سفر میں آ کے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو یہاں تو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا کسی کو۔ تو اس لیے یہاں تو ہم یہی کہیں گے بھائی جو آدمی خود مبتلا ہے وہ اپنے خود تحقیق کرے، ڈاکٹروں سے تحقیق ڈاکٹروں سے کرے گا، وہ کسی اور ماہر ڈاکٹروں سے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے تحقیق کر کے جو رائے قائم ہوتی ہے اس پر عمل کرے۔ وہ اگر وہ بہت سارے ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے اور ریلائبل ڈاکٹروں سے، وہ سب کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے مسجد میں جانے میں خطرہ ہے، آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، تو پھر وہ گھر پہ نماز پڑھے، اور ڈاکٹر اس کو پرمیشن دے رہے ہیں نہیں بھائی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یا بہت کم درجے کا امکان ہے آپ کو بیماری لگنے کا، پھر آپ جماعت سے نماز پڑھیں جو شریعت کا اصل حکم ہے۔ تو اصل حکم تو یہ، یعنی ان ملکوں میں تو ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں، اور رائے خود سے نہیں، ماہر ڈاکٹروں سے پوچھ کے رائے قائم کریں اپنے بارے میں۔ لیکن جہاں سعودی عرب جیسا کنٹری ہے، اگر اس میں مسجدیں کھول دی ہیں اور اجازت دے دی ہے، تو وہ یقیناً اسی بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہوگی کہ ان ملکوں میں کرونا ختم ہو رہا ہوگا یا وہ خطرات سے باہر نکل چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ خطرات میں آئیں گے تو پھر گورنمنٹ خود سے پھر آرڈر جاری کر دے گی۔ تو ایسے ملکوں میں جہاں ایک قانون کو کسی درجے میں 100% تو نہیں، بہرحال کسی درجے میں گورنمنٹ کا جو ہے نا اپنی عوام پر ایک وہ ہے، یعنی حکومت ہے، اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کروا دیتی ہے لوگوں کو، تو پھر وہاں تو میں کہتا ہوں کہ پورا گورنمنٹ ہی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو مکہ میں یا سعودی عرب میں اگر مسجدیں کھول دیں تو آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں، اور ان ایس او پیز کے مطابق جو گورنمنٹ نے جس کا لاء بنایا۔ پاکستان میں اگر مسجدیں کھول بھی دی ہیں تو آپ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہ جائیں، بلکہ آپ اپنی بارے میں دیکھیں، آپ کی عمر اگر زیادہ ہے، آپ کو پہلے سے کوئی ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کرونا لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بچنے کا خطرہ بھی، تو پھر ایسی صورت میں آپ ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کریں۔ اور اگر آپ کو ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ بھئی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو زیادہ امکان یہی ہے کہ کچھ نہ ہو۔ دیکھیں ہونے کو تو کہا جاتا ہے نا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے، تو وہ تو اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو کچھ ویسے بھی ہو جاتا ہے، اور ہونا والا ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو ہم ظاہری اسباب کی بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کی رائے پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ عام حکم یہی ہے۔ نکاح میں کتنے گواہ ضروری ہیں؟ کیا نکاح میں 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے؟ کیا ان کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت خالد کراچی سے۔ دیکھیں نکاح میں 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، دونوں بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، اور اگر عورتیں ہوں تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد۔ اگر 1 مرد نہیں ہوگا تو پھر 4 عورتیں یا 10 عورتیں بھی گواہ بن جائیں، نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نکاح میں کیا ہے کہ 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد، اور یہ سب مسلمان ہوں اور بالغ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرا ایک بیان بہت غلط پھیلایا گیا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹیلی فون پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو واقعی ہو جاتا ہے لیکن گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، اور اس کا خاص طریقہ ہے۔ تو وہ ادھورا بیان جا کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایسے واقعات آئے کہ فون پہ لڑکی نے بولا میں نے تو تمہیں قبول کیا، لڑکے نے بولا ہم نے بھی قبول کیا، اور بس وہ اس کے ہم میاں بیوی بن گئے، اور حوالہ دے رہے ہیں مفتی طارق مسعود نے فرمایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ تو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور نکاح فون پہ نکاح کے لیے تو شرائط اور بھی سخت ہیں، ان میں وکیل بنانا پڑتا ہے، پھر ایجاب و قبول کی مجلس میں گواہ بیٹھے ہوں، تو ایسے نکاح نہیں ہوگا کہ کسی بھی مرد نے فون پہ کسی خاتون کو کہہ دیا قبول ہے، اس نے بھی آگے سے بول دیا ہاں جی قبول ہے، نکاح ایسا نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے سر منڈانے کا حکم، کیا مرد کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز ہے؟ محمد خان
جی بالکل جائز ہے، مشین بھی پھرا سکتے ہیں، ٹرینڈ بھی کرا سکتے ہیں، اور پھر اس پہ تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، اور پھر دھوپ سے اس کو سیک بھی سکتے ہیں آپ معذرت کے ساتھ۔ جب ٹرینڈ کرنی ہے تو پھر خاندانی طریقے سے کریں نا آپ اس کو۔ گھر میں مٹی کے برتن رکھنے کی فضیلت۔ ہدایت اللہ صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے مٹی کے برتن رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے مٹی کے برتن گھر میں رکھنے کی، نہ کوئی ایسی حدیث ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ دور سادگی کا تھا، فطرت کے لوگ زیادہ قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو نبی نے جو کام کیا ہے، اگرچہ یہ دینی سنت نہیں ہے، جیسے گدھے پہ آپ نے سواری کی، کوئی دینی سنت تھوڑی ہے، تو اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا۔ اب گاڑیوں میں سواری ہوتی ہے، تو اس زمانے میں لوگ مٹی کے برتن میں، بہت زیادہ تانبے کے برتن میں کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ دین کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے مٹی یا تانبے کے برتن میں کھانا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نبی نے جو کام کیا ہے نا، چاہے وہ بطور عادت ہی کیا ہو، تو اللہ نے اس میں برکت بہرحال رکھی ہے۔ تو اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ ظاہر ہے نبی نے کھانا کھایا ہے مٹی کے برتنوں میں، تو صحت تو اچھی ہوگی اس سے، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نیچر کے خلاف ہو یا اس صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو تانبے کے برتنوں میں یا مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا اور کھانا، یہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ اور پانی بھی مٹی کے گھڑے میں رکھنا یہ بھی اچھا ہے۔ پانی کو جو ہے نا مٹی کا برتن جو ہے نا، پانی کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ ایک کین میں پانی رکھیں، مٹی نہیں بیٹھتی، لیکن آپ مٹکے میں پانی ڈالیں گے تو وہ مٹی ساری سک کر لیتا ہے وہ، اور وہ جرمز کو جراثیم بھی مارتا ہے وہ مٹی کا برتن جو ہے نا۔ تو ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے یہ، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں غلو بھی نہ کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مٹی کے برتن میں کھانا نبی کا طریقہ ہے، تو انہوں نے گھروں میں مٹی کے برتن لا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ گھر والوں کے لیے ایک ناک میں دم رکھے، جیسے ساری دنیا چل رہی ہے اسی طرح چلے۔ تو ہاں اگر آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو تو ایک الگ بات ہے، تو خام خواہ ان چیزوں کو مسلط نہ کرے انسان اپنے اوپر۔ شوہر غریب ہو تو کیا وہ جہیز لے سکتا ہے؟ کیا خاندانی سوال ہے۔ جاوید انصاری صاحب دبئی سے، دبئی میں بھی بیٹھے ہیں اور باتیں غریبوں والی کر رہے ہیں جاوید بھائی، لیکن خیر اپنے بارے میں نہیں، کسی دوسرے کے بارے میں کر رہے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں بھائی لڑکی والے شادی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، میرے پاس جہیز کا سامان مثلاً بیڈ وغیرہ خریدنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اگر لڑکی والے جہیز دے دیں اور اتنے پیسے میں بعد میں واپس کر دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ویل ڈن جاوید بھائی، بہت اچھا ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بھائی اصل حکم یہ ہے مرد خریدے، اگر مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں اور لڑکی والے اس کے ساتھ تعاون کر دیں تو ایسے جہیز پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو جہیز دیا جا رہا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کر سکتا ہے، پھر بھی لڑکی والے دے رہے ہوتے ہیں، یہ رسم سمجھی جاتی ہے کہ گویا یہ ڈبل بیڈ الماریاں دینا لڑکی کی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری تو لڑکے کی ہے، لڑکی کی نہیں ہے۔ تو اگر لڑکے کی گنجائش نہیں ہے، وہ غریب ہے بیچارہ، اور پھر لڑکی والے اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسا تعاون جو قرضے کے طور پر ہو، یہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اور جلدی بھی وہی کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، تو آپ ان سے کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال، میں دبئی میں نئی میری بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نئی جاب لگی ہوگی، ورنہ دبئی میں بندے کے پاس میرا تو خیال ہے کہ اتنا ہوتا ہے۔ خیر آپ کی نئی جاب ہوئی ہوگی، ابھی آپ اسٹیبل ہو رہے ہوں گے جاوید بھائی، تو لڑکی والے جلدی کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے دبئی میں ہونے کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے ٹائم سے دبئی میں ہے یا کتنی تنخواہ ہے۔ تو پھر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو جلدی ہے نا، تو مجھے تو جلدی نہیں ہے، تو آپ کو اگر جلدی ہے تو پھر آپ ایسا کریں گھر میں فرنیچر ڈلوا دیں، پراپر طریقے سے رخصتی کر دیں، کیلکولیٹ کر کے پیسے رکھ لیں کتنے ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں یہ پیسے آپ کے واپس کر دوں گا قسطوں میں یا یکمشت چند مہینے بعد، تو یہ خاندانی قسم کا کام ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ والدین اور بیوی میں زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ؟ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بیوی بچوں کی طرف؟ بنت خلیل احمد انڈیا سے، اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں حق تو والدین کا بہرحال زیادہ ہے، انہوں نے جنا ہے، ان کے احسانات بے پناہ ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے، یعنی والدین کو بیوی پہ ترجیح دینی ہے۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا، اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے، اور بیوی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ
آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق ضائع ہوگا، بیوی کا ادا کریں گے تو ماں کا حق ضائع ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا نام ہے، بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا، تو بھائی حق تو دونوں کا برابر ہے، لیکن دونوں کی حق کی ادائیگی میں فرق مختلف ہے۔ بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو، بیٹی کا حق یہ کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو، یہ انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بھائی کا حق الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، بہن کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ بیوی کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل جوئی کے لیے پیدا کیا، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے، آپ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو، ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت۔ تو اس لیے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے، صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خرچہ جو ہے، کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کریں آپ، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمے اور وہ انہوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں وہ، یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جاب کرتی ہیں، جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو نہ دے رہا ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہوگا جب ماں باپ جو ہیں وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ماں باپ کو نہیں کھلا رہے، تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلاؤ، پھر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائڈ کرو آپ اس کو۔ تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے، اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے۔ آپ اگر والدہ کے ساتھ نہیں سوتے، باپ کے ساتھ نہیں سوتے، آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانا دیتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آ کے سویا کر، تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے، تو ماں کا حق تو زیادہ ہے، تو ماں کا یہ تانا غلط ہوگا، اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئی ہے آپ کے گھر میں، تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئی نہیں رہنے کے لیے، تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار تو ایک الگ، لیکن مستقل بیسس پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے، اور مستقل بیسس پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بیوی کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہو، پھر بھی شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ آپ نے اس کا اٹھانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا؟ حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر، جو واجب حقوق ہیں، ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے۔ اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے۔ مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے، اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے، والدین اس کے خلاف، تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے۔ ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹیڈ ہیں، آپ فلاں جگہ میری رشتہ داروں کے ہاں آپ جاؤ گے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اماں نے بولا ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی، تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا، آج اپنے رشتہ داروں کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں، ٹوپی کرا دیں آپ ان کو۔ تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا، گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ، آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ، تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو مباح چیزوں میں پھر ابا اماں کو مقدم رکھا جائے گا۔
اگر قبر نہ ملی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ ایسے خطرناک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو قبر نصیب نہ ہو تو اس کے عذاب و ثواب کی کیا صورت ہوگی؟ ان کو اصل میں اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیثوں میں عذاب قبر آتا ہے کہ قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے، جو بندے کو قبر ہی نہیں ملی تو عذاب قبر کیسے ہوگا اور ثواب قبر کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا قبر میں، تو قبر سے مراد یہ مٹی کا گھر نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد کبھی یہ مٹی ہوتی ہے، کبھی وہ حالت، اصل میں قبر جو اصطلاحی قبر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان جو ایک برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے، جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور قبر سے وہی مراد ہے۔ تو اس میں قبر کے اندر دفنائیں گے تو قبر میں ہوگا، قبر میں نہیں دفنائیں گے تو جہاں بھی میت ہوگی وہیں ہوگا وہ عذاب و ثواب۔ حتیٰ کہ اگر میت کو جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے تو بھی اس راکھ کے ساتھ اللہ عذاب اور ثواب کو معلق کر دیں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں روح کا باڈی سے تعلق رہتا ہے کسی نہ کسی درجے، چاہے اس کو جلا کے خاک بھی کر دیا جائے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کو ہم نے غرق کیا پانی میں، اور کیا ہے اس کو ہم نے آگ میں داخل کر دیا، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے، حالانکہ فرعون غرق پانی میں ہو رہا ہے اور داخل آگ میں ہو رہا ہے، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ہم اس کے باڈی کو بچا لیں گے، یعنی وہ دفن نہیں ہوگا فرعون، اور آج تک دفن نہیں ہوا، مصر میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں لاش اس کی قبر میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی قبر کا عذاب قرآن کی روشنی میں اس کو ہو رہا ہے، صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے شام بھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ہو انسان، چاہے اس کی ممی کو محفوظ کر لیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، پانی میں ڈوب جائے، بہرحال عذاب بھی اس کو ہوگا اور ثواب بھی ہوگا، جس کیفیت میں ہوگا اسی کو قبر کہا گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی سورہ نوح میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا۔ تو پانی کے اندر بھی عذاب قبر ہوتا ہے اور آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حنفی شخص کا 3 طلاقوں کے معاملے میں غیر مقلد بن جانا۔ موجودہ دور میں ایک برائی بہت بڑھ رہی ہے کہ فقہ حنفیہ کا پیروکار شخص 3 طلاقیں دے کر غیر مقلد یا کسی دوسرے مسلک کے علماء سے فتویٰ لے کر دوبارہ بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نیز معاشرے میں موجود اہل علم حضرات بالخصوص علماء کرام کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ شعیب حفیظ کشمیر سے۔ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، 2 وجہ سے۔ ایک تو اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی بیس پر اپنا مسلک بدلنا بالاجماع باطل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مسلک میں حنفی، کسی میں شافعی اور خواہش کی بیس پہ وہ بنتا ہے، تو یہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ بالاجماع یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حالانکہ ابن تیمیہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے، اس کے باوجود یہ کہتے تھے خواہش کی بیس پر مسلک بدلنا بالکل حرام ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے یہ حرام ہے، دوسرا اس وجہ سے حرام ہے کہ اس مسئلے میں حنفی شافعی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں، یہ چاروں اماموں کا اجماعی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، قرآن نے صاف بیان کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق نہیں ہے، چاہے وہ ایک مجلس میں ہو اکٹھی الگ الگ، اس سے قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں۔ اور سورہ طلاق میں تو اور مزید تفصیل سے اللہ نے بتایا کہ طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو، تقسیم کر کے دو، اور اس کی حکمت بیان کی کہ شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی دینے میں رجوع کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا طلاق کے حکام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ مصیبت کے سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 دے دی تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس کے علماء بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اکٹھی یا مختلف مجلسوں میں وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھیں زمانے جاہلیت میں، لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا۔ بخاری کی بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، اور ابو داؤد کی بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے متع کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے پابندی لگائی۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے متع نبی کے دور میں ہوا ہے مگر نبی کی مرضی سے نہیں، نبی نے پابندی لگائی تھی، بہت سے صحابہ کو علم نہ ہوا اس لیے وہ کرتے رہے۔ تو اسی طرح 3 طلاقوں پر نبی نے پابندی لگا دی اور نبی نے 3 کو 3 قرار دے دیا، لیکن بہت سے لوگوں کو علم نہ ہوا، وہ زمانہ جاہلیت کے حساب سے 3 کو ایک سمجھتے رہے۔ حضرت عمر نے عمومی پابندی لگا دی۔ اس معاملے میں انشاءاللہ میری ایک بہت جلد تصنیف بھی آنے والی ہے 3 طلاق کے مسئلے میں۔
تو پہلی بات، قرآن نے بھی صاف بیان کیا اس مسئلے کو، بخاری مسلم کی حدیثوں نے بھی بیان کیا، اور صحابہ کا بھی اجماع ہے۔ کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کسی ایک صحابی نے تین طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک قرار دیا ہو۔ اور خود عبداللہ بن عباس جو مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، ان کا بھی واضح لفظوں میں فتویٰ موجود ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ ابو داؤد میں وہ فتویٰ موجود ہے، اہل حدیث بھی اس فتوے کو صحیح مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے، ابن عباس کو نہیں، حالانکہ اسی حدیث کے راوی ابن عباس ہیں۔ تو ابن عباس اور پھر نبی کو فالو کرنے کے لیے نبی سے کوئی حدیث بھی نہیں دکھاتے، اور ایک اب حضرت رکانہ کی ایک حدیث دکھاتے ہیں جو بالکل من گھڑت ہے، اس کی سند پہ بہت زیادہ کلام ہے، اور اس میں جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرار دیا ہے، اور اس کی میں تفصیل میں پھر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی ایک تابعی سے کوئی دکھا دے صحیح سند سے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہو، تو نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، اور نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام سے۔ تو یہ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7ویں صدی میں ایک ان کی رائے تھی کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور امت نے اس کو بھی رد کر دیا۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے تھی، پھر ان کے شاگرد ابن رجب کی رائے تھی، لیکن ابن رجب نے پھر اس رائے سے رجوع کیا اور اپنے استاذ کو بتایا، استاذ کے بارے میں رسالہ لکھا کہ یہ غلط ہے اور کہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور ان کا بالکل 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیث کا مسلک اس بارے میں بالکل کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کوئی بڑے عالم اہل حدیث کے ہوں، میں لائیو ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوں اس مسئلے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بشرطے کہ عالم بڑے ہوں، وہ علماء میں مشہور ہوں، تو میں اس مسئلے پہ ان سے لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ اس میں اختلاف رائے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حنفی یا کوئی شافعی یا کوئی مالکی یا کوئی حنبلی اگر اس بارے میں اہل حدیث سے فتویٰ لیتا ہے تو یاد رکھو اس سے بیوی بالکل حلال نہیں ہوتی۔ مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح شرح صدر ہے، کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے اس مسئلے میں، تو بالکل حلال نہیں ہے۔ اور اہل حدیث علماء کو بھی چاہیے کہ جب کوئی حنفی عالم طلاق دے کر آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنی رائے پہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب تو تم اپنا مسلک شہوت پرستی کی بیس پہ چینج کر رہے ہو؟ دیکھیں، اہل حدیث کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک اہل حدیث نے مجھ سے پوچھا کہ میں ولی کی اجازت کے بغیر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ میں نے کہا آپ اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہے ہو تو آپ یہ مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب جب لڑکی سے شادی کرنے کی بات آئی تو آپ حنفی بن رہے ہو، تو میں نے تو اس کو فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی اہل حدیث علماء کو بھی چاہیے کہ کوئی حنفی 3 طلاقیں دے کر آتا ہے تو آپ اللہ سے ڈریں، آپ اس کو بولیں کہ بھائی تم کیوں اب میرے پاس آ رہے ہو؟ تو دیکھیں اس پر اور بھی دلائل ہیں کہ یہود و نصارہ جو تھے نا، تورات میں رجم کی سزا تھی، تو ایک یہودی نے زنا کیا تو وہ یہودی نبی کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، حالانکہ کبھی فیصلہ نہیں کرواتے تھے، لیکن نبی کے پاس آئے یہ سوچ کر کہ رجم کی سزا شاید اسلام میں نہ ہو۔ تو قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آج آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے، اس میں رجم کی آیتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے کہ یہودی اس وقت اسلام کو فالو کر رہے تھے خواہشات نفسانیہ کی بیس پر، تو جب یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات نفسانیت کی بیس پہ جائز نہیں ہے، یہودیت کو چھوڑنا اس بیس پہ جائز نہیں ہے نفسانی خواہش کی بیس پر، تو ایک اہل اسلام میں ایک اہل سنت والجماعت کا کوئی مسلک چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا خواہشات نفسانیہ کی بیس پر؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط ہے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں، ختنہ کرانا سنت مؤکدہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، تو کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ختنہ آپ کرائیں، کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے، اس میں طہارت بھی ہوتی ہے۔ اگر ختنہ نہیں ہوتی تو پیشاب کے ذرات جو ہے نا اٹکتے ہیں، اس میں میل کچیل جمتا ہے، تو اسلام تو صفائی کی ترغیب دیتا ہے، تو ہر وہ چیز جو صفائی میں رکاوٹ بنے اسلام اس کی آپ کو اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ سب چیزیں واجب کے قریب ہیں، کیونکہ اس میں واجب کے درجے میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب گندگی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اس لیے غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کو آپریشن کروا کے ختنہ کروا لینا چاہیے۔